ولی ہے ماشاء اللہ شاعر ایک ہمارے درمیان ہیں ان سے حاصل سنوبر سنوبر تو ایک لکڑی کا نام ہے، آسی کہتے ہیں گناہگار کو. اب یہ لکڑی سے جو ہے نا وہ سلوات محمد محمد. تولائی جو ذکر حیدر کرار کرتا ہے، تولائی جو ذکر حیدر کرار کرتا ہے، منافق پر تبرہ کے تبر سے وار کرتا ہے. کیا کہنا منافق پر تبرہ کے تبر سے وار کرتا ہے. ابو طالب کے بیٹے سے خدا یوں پیار کرتا ہے، ابو طالب کے بیٹے سے خدا یوں پیار کرتا ہے. پسے پردہ علی کے لہجے میں گفتار پسے پردہ علی کے لہجے میں گفتار کرتا ہے. ولایت سے میرے مولا کی جو انکار کرتا ہے، ولایت سے میرے مولا کی جو انکار کرتا ہے، خدا پتھر گرا کر بدنصب پر وار کرتا ہے. خدا پتھر گرا کر بدنصب پہ وار کرتا ہے. سپر سینے کو اپنے ہاتھ کو تلوار کرتا ہے، سپر سینے کو اپنے ہاتھ کو تلوار کرتا ہے. یزیدی فوج پر یوں وار ماتمدار کرتا ہے، سپر سینے کو اپنے ہاتھ کو تلوار کرتا ہے. یزیدی فوج پر یوں وار ماتمدار کرتا ہے. بھٹک جائیں علی والے رہے حق سے یہ ناممکن، بھٹک جائیں علی والے رہے حق سے یہ ناممکن، کہ ان کی رہبری تو خلد کا سردار کرتا ہے. بھٹک جائیں علی والے رہے حق سے یہ ناممکن، کہ ان کی رہبری تو خلد کا سردار کرتا ہے. اور آخری شعر ہے کہ اختصار کے ساتھ، کہ ان کی رہبری تو خلد کا سردار کرتا ہے. ابو طالب کے بیٹے کے تماچے کا بھی کیا کہنا، ابو طالب کے بیٹے کے تماچے کا بھی کیا کہنا. بیاں یہ ماجرا ابو جہل کا رخسار کرتا ہے. ابو طالب کے بیٹے کے تماچے کا بھی کیا کہنا. بیاں یہ ماجرا ابو جہل کا رخسار کرتا ہے. اور وقت کی عبادت ہے. علی کے عشق میں آسی فرازے دار پر دیکھو، علی کے عشق میں آسی فرازے دار پر دیکھو، ادا قرض مودت نسمے تمام کرتا ہے. سلوات پڑھیے بابا دعا. پیر صاحب ہمارے پیچھے شرمیلہ رہتے ہیں، اور میں گزارش کروں گا منقبت ایسی ہونی چاہیے کہ جو ماحول کو اٹھا دے. بر محمد و آل محمد صلوات. ویسے شرمیل جی کے لیے ماحول کو اٹھانا بڑی مشکل بات ہوتی ہے. کوشش کرتا ہوں میں مولا علی سرکار کے بارے سے چند بنا کے سناتا ہوں کہ جب دین مصطفیٰ کی بھلائی غدیر ہے، کہ جب دین مصطفیٰ کی بھلائی غدیر ہے، پھر کیوں بھلے بھلوں نے بھلائی غدیر ہے. پھر کیوں بھلے بھلوں نے بھلائی غدیر ہے، کہ پتھر برس کے عرش سے اعلان کر گیا، کرتی منافقوں کی دھلائی غدیر ہے. کرتی منافقوں کی دھلائی غدیر ہے، کہ احسان اپنی ماں کے اتاروں میں کس طرح، کہ احسان اپنی ماں کے اتاروں
نندی بطول جو ہے وہ ایک دو لائنیں پڑھے گی منقبت کی. بڑی ذہین بچی ہے ماشاءاللہ. خداوند عالم اس کو اس کی زندگی میں ہمیشہ خوشحال رکھے. آمین آمین. آمین. نے اتنا خوبصورت سوال کیا تھا اور مولانا سے کہا تھا کہ مولانا یہ جو ہمیں فرشتے ہیں وہ نظر کیوں نہیں آتے. تو یہ ذہین بچی ہے اور خدا اس کی ذہانت کی سلامت رکھے. میں نے ابھی منع کر دیا تھا لیکن پھر مجھے خیال آیا کہ مولا کی بارگاہ ہے اور یہ ایک لائن پڑے گی اور آپ لوگ اس کی حوصلہ افزائی کیجیے. محمد وعلى بيت محمد سلام. بطول کی صحت و سلامتی کے لیے ایک باوجہ بلند سلام کرو. مونس بھائی سے گزارش کریں گے کہ مرثیہ دعا سنائے انہوں نے اور نوحہ بھی سنایا. آج منقبت جو ہے وہ مونس بھائی کو میں ہمیشہ مونس الہی کے لیے پڑھتا ہوں لیکن الہی آمین الہی آمین. علی علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ مونس علی تھوڑا تھوڑا مختصر. مولانا آج پڑھے محمد وآل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اور حبیب خدا خاتم الانبیاء صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. 13 بند تھے میں نے 5 بند کر دی. بھاگت کریں مختصر مطلب میں نعرے حدیث لاگو کرتا ہوں. صلی اللہ علیہ محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. دربار جناب میرے مومن کا تو میں اس میں مدح کروں میں مولا جناب عباس کی مختصر سی عباس تیرے در سا دنیا میں در کہاں. عباس تیرے در سا دنیا میں در کہاں. جھکتے ہیں جہاں شاہ بھی تیرا وہ آستان. عباس تیرے در سا دنیا میں در کہاں. تو قمر بنی ہاشم زہرا کی تو دعا ہے. تو قمر بنی ہاشم زہرا کی تو دعا ہے. سایہ تیرے علم کا دو جگ پہ باخدا ہے. سایہ تیرے علم کا دو جگ پہ باخدا ہے. تیرے علم کو چومنے جھکتا ہے آسمان. عباس تیرے در سا دنیا میں در کہاں. شیر خدا ہے بابا اور شیر کربلا. شیر خدا ہے بابا اور شیر کربلا. تیرے در میں جو بھی آئے مشکل کرے کشا. تیرے
تیرے در سا دنیا میں در کہاں عباس تیرے در سا دنیا میں در کہاں تو شہنشاہ وفا کا تو جگ پہ تیری شاہی تو شہنشاہ وفا کا تو جگ پہ تیری شاہی پنجے تن ہے تجھ پناہ ایسی وفا نبھائی پنجے تن ہے تجھ پناہ ایسی وفا نبھائی شاہد تیرے علم پہ پنجے تن کا ہے نشان عباس تیرے در سا دنیا میں در کہاں सलवात पढ़ें मोहम्मद वाले मोहम्मद पे محمد والے محمد पढ़ लीजिए आप भी एक शेर बार बार इशारा कर रहे थे आगे मैं चाह नहीं रहा कि यहाँ कोई मौला की बारगाह में खाली हाथ नहीं नाराज होते हैं मैं नाराज हो जाता हूँ एक शेर ये भी बैठे एक शेर पढ़ लो بلند صلوات اللہم صلی علی محمد والے محمد تمام عمر ہمیشہ علی علی کرنا تمام عمر ہمیشہ علی علی کرنا ہے اپنا طور طریقہ علی علی کرنا پل صراط کھڑے ہو امتحان ہے یارو پل صراط کھڑے امتحان ہے یارو وہاں پہ بھول نہ جانا علی علی فرشتے قبر میں مجھ سے سوال کیا کرتے فرشتے قبر میں مجھ سے سوال کیا کرتے انہیں پسند تھا میرا پسند اور آخری سے کیا اگر ہو فتوے زیادہ علی علی کے خلاف اگر ہو فتوے زیادہ علی علی کے خلاف تم اس پہ اور زیادہ علی علی کرنا ہمارے بھائی سے گزارش کریں گے کہ وہ بھی مختصر سا مولا کی بات بلند صلوات اللہم صلی علی محمد والے محمد یہی سوچ کر نہ بنایا خدا نے اور علی شگاف کعبے میں اب بار بار کون کرے علی کیا ہے علی جانے علی کو ہی پتا ہوگا علی کو کون جانے گا کہاں یہ فیصلہ ہوگا علی کو کون جانے گا کہاں یہ فیصلہ ہوگا اذانوں میں علی آئے تو کہتا ہے کہ باطل ہے علی آئے تو کہتا ہے کہ باطل ہے علی کا میں
کعبے کا کیا ہوگا سبحان اللہ علی سبحان کو کون جانے گا کہاں یہ فیصلہ ہوگا سبحان اللہ خوشحال رہے، اسی طرح خوش و خرم رہے، مومنین کے دنیا میں خدا صحت دے، سلامتی دے، خوشحالی دے، الہی آمین اور دشمنوں کو نیست و نابود کرے۔ الہی آمین بارگاہ امام علی علیہ السلام میں دعاؤں کی قبولیت ہوتی ہے یہاں۔ میں نہیں چاہ رہا کہ کوئی جو ہے وہ یہاں سے اس طرح سے اٹھے کہ وہ کہے کہ یہ ہم نے کرا تھا تو ہمیں نہیں کہا، پرچی ہے کسی کی بات دے دیجیے، میں ٹائم لے لیا منانے کے لیے، ہے پرچی ہے نہیں ہے، بس میرے پاس ایک ہی یہ پرچی ہے، طاہرہ مولوی، نفیس فاطمہ، محمد زہرا، مظفر نقی، حاضرین کے تمام گزشتگان، میرے والدین، مولانا کے گزشتگان اور جتنے منقبت خان، نوا خان، شاعر ہیں ان کے گزشتگان، ہمارے والنٹیئر کے گزشتگان، ان سب کے لیے شہید قاسم سلیمانی، سبت جعفر، شہید امجد صابری، امام خمینی، شہید عارف حسین حسینی، ابو جعفر مہندس، مہدی مہندس، اور جو تمام شہداء اسلام کے جو رائے امام حسین علیہ السلام میں شہید ہوئے ہیں، ان سب کے اصال ثواب کے لیے ایک باواز بلند سلوات پڑھ دیجیے۔ میں انتہائی ادب سے مولانا نورین حیدر صاحب سے ملتمس ہوں کہ آج جو ہے فضائل علی کی بن محمد وآل محمد صلوات اتنا بیدار کرنا نہیں اڑی آئیں لیکن میں اللہ کا شکر ہے کہ میں اپنی ماں کو دعا دیتا ہوں کہ ان کا ارمان تھا کہ میں سب کچھ پڑھوں تو میں سب کچھ پڑھتا ہوں۔ آپ مطمئن رہیں، مرثیہ سلام سے لے کے قصیدہ مجلس نواز سب میں پڑھتا ہوں۔ ماشاء اللہ ایسی بارگاہ آپ کو نہیں ملے گی، نہ پڑھنے کی، نہ سننے کی، نہ بیٹھنے کی، جہاں آپ ہیں۔ میں نہیں چاہ رہا مگر آصف صاحب وغیرہ کا حکم ہے تو اشعار کے ساتھ شروع کرنے کہا ہے انہوں نے، تو میں دیکھتا ہوں کون خاموش بیٹھتا ہے، یہ میں دیکھتا ہوں۔ اور آگے آ جائیں، علی والے کبھی محفل میں کیا خاموش رہتے ہیں، علی کا نام سن کر حیدری نعرے لگاتے ہیں۔ آگے آ جائیں۔ علی والے میدان میں آگے ہوتے، پیچھے نہیں ہوتے، آگے آگے پیچھے بیٹھتے۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ فرشتوں نے جب آدم کا سجدہ کر لیا تو اس دن سے طے کر لیا کہ انسان کے پیچھے رہیں گے، اور ہم لوگ آگے بڑھے، آپ پیچھے بیٹھتے ہیں، فرشتے آگے بڑھ جاتے ہیں، شرماتے ہیں، ہم سجدہ کرے پیچھے چلے گئے، آج یہ انسان پیچھے بھاگ رہا ہے، ہمیں آگے آنا پڑتا ہے بیچاروں کو، تو ہمیشہ آگے رہیں تاکہ فرشتے پیچھے رہیں آپ سے۔ میں اپنے ہی گھر کا کلام اور اس مجلس کے ساتھ اسی وقت کے اندر دو کلام کا دو حصہ میں پیش کر رہا ہوں، اس سے بہتر کلام اور اسی جگہ کے لیے کلام ہے۔ میرے بھائی کا، میرے بھائی جو میری پرورش کی میری ضمیر الہ آبادی ان کا کلام ہے بطور خاص اس جگہ کے لیے۔ میں دیکھتا ہوں آپ کون خاموش بیٹھتا ہے۔ کل کفا ایلیا مرتضی لا فتح، تم ہو شیر خدا یا علی یا علی، مرکز انما وارث ہر عطا، میں کہوں تم کو کیا یا علی یا علی، اندرون حرم تو نے رکھے قدم،
تو یہ گر گر کے قدموں پہ بولے صنم اب نہ آئیں گے ہم بھاگ جائیں گے ہم ہے یہ گھر آپ کا یا علی یا علی یا علی سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک دن بطور خاص جنگ کا مسئلہ سخت تر ہو گیا. جنگ کا مسئلہ سخت تر ہو گیا. یاد مفتی کو اپنا نفت والا جب بھی خطرہ بڑھا جو تھا دشمن بڑھا اس کو کہنا یا علی وہ ہے مشکل کشا ان کو دیں گے صدا. گر ہے بدعت تو کیا ہے ہماری خطا. ہم سے کچھ نہ کہو جا کے خود پوچھ لو کیوں نبی نے کہا یا علی یا پڑھ رہا ہوں سب کا. یہ عقیدت کا شعر روایت کا فقرہ ہے کہ کب کب معصوم آپ کے پاس آتے ہیں. وقت قضا اور قبر میں اور محشر کچھ مواقع ہیں جہاں معصوم آقا کی شفاعت کریں اور ساتھ دیں گے. بطور خاص قبر میں یہ اس کے لیے جس کے اعمال مکمل. ایسا سوچے کہ بس لکھا ہے کافی چلے جنت مل جائے گی. قبر میں دیکھ کر مجھ کو سویا ہوا. قبر میں دیکھ کر مجھ کو سویا ہوا. یہ نکیرین آپس میں کہنے لگے چھوڑو آؤ چلے اس سے اب کیا کریں ہے کفن پہ لکھا یا علی اب اس کلام کے چند شعر میں پیش کر رہا ہوں اسی درد کے لیے بطور خاص بات رہے گا. اس سے کافی میں غور کیجیے گا. میں نہیں بھٹکتا ادھر ادھر میں نہیں بھٹکتا ادھر ادھر یہ تو اپنا اپنا نصیب ہے. میں نہیں بھٹکتا ادھر ادھر یہ تو اپنا اپنا نصیب ہے. مجھے مل گیا ہے علی کا در. یہ تو اپنا میں نہیں بھٹکتا ادھر ادھر یہ تو اپنا اپنا نصیب ہے. مجھے مل گیا ہے علی کا در. یہ تو اپنا اپنا نصیب ہے. بطور خاص نہ علی ملے نہ حرم ملا نہ گوہر ملا نہ صدف ملا نہ جواب بیت خدا ملا نہ جواب شاہ نجف ملا. نہ علی ملے نہ حرم ملا نہ گوہر ملا نہ صدف ملا. یہ دیدار کعبہ نے دی صدا نہ کسی کو ایسا شرف ملا. چلی آؤ بنت اسد یہ تو اپنا اپنا نصیب. چلی آؤ بطور خاص کیا کہنے بابا کلام آج ہوتے نہیں. میرے گھر کا کلام ہے وہ ہوتے نہیں کلام ایسے. جو چاہتا ہوں سبحان اللہ. وہ مسیح کو بھی نہ مل
سکا جو علی نے پایا ہے مرتبہ، وہ مقام مادر عیسیٰ اور یہ مقام بنت اسد تیرا، انہیں بیت حق سے ہٹا دیا، تجھے بیت حق میں بلا لیا۔ وہ مسیح کو بھی نہ مل سکا جو علی نے پایا ہے مرتبہ، وہ مقام مادر عیسیٰ یہ مقام بنت اسد تیرا، انہیں بیت حق سے ہٹا دیا، تجھے بیت حق میں بلا لیا۔ ہے کہیں کھلا کہیں بند در، یہ تو اپنا اپنا نصیب۔ ولایت خاص کوئی خواب گاہ رسول پر، بطور خاص شیرا صاحب حوالے کر رہا ہوں، کوئی خواب گاہ رسول پر، کوئی ہم سفر تھا رسول کا، تھا انہیں بھی موت کا سامنا، تھا انہیں بھی موت کا سامنا، کوئی جان بیچ کے سو گیا، کوئی جان بچانے کو رو پڑا، کوئی ہم سفر تھا رسول کا، تھا انہیں بھی موت کا سامنا، تھا انہیں بھی موت کا سامنا، کوئی جان بیچ کے سو گیا، کوئی جان بچانے کو رو پڑا، وہ کوئی نڈر کوئی جائے ڈر، یہ تو اپنا وہ کوئی نڈر کوئی جائے ڈر، یہ تو اپنا اپنا نصیب ہے۔ بطور خاص کوئی منحرف ہی خدا سے تھا، کوئی روح دین خدا رہا، کوئی درد سر ہی بنا رہا، کوئی درد دل کی دوا رہا، کوئی منحرف ہی خدا سے تھا، کوئی روح دین خدا رہا، کوئی درد سر ہی بنا رہا، کوئی درد دل کی دوا رہا، کوئی راہ حق سے ہٹا رہا، کوئی راہ حق پہ ڈٹا رہا، کوئی راہ زن کوئی راہ بر، یہ تو کسی کلم گو کے کلام سے جو رسول پاک کا دل دکھا، دیکھیں چاندے کیسا کی عظمت دیکھیں، کسی کلم گو کے کلام سے جو رسول پاک کا دل دکھا، تو سکون دل کی تلاش میں چلے سوئے خانہ سیدہ، جو سکون زیر کے ساتھ ملا، تو یہ راز اور بھی کھل گیا، ہے کوئی مرض کوئی چارہ گر، یہ تو اپنا اپنا نصیب ہے۔ آخری شیخ عربی قاعدے کے لحاظ سے ہم منتظر ہیں اور ہمارا امام منتظر ہے، منتظر مقبول ہے
اور منتظر اس میں فاعل، لہذا منتظر اور منتظر کا فرق کیا ہے؟ توجہ چاہتے ہے مسیح صدیوں سے راہ تک تھے قبائل آل بطول کا، کوئی منتظر کوئی منتظر، یہ تو اپنا ہے۔ بطور خاص اور مقطع سمجھ رہیے گا، مقطع میں میرے بھائی کا جو ہے لقب جو تخلص ضمیر ہے بطور خاص، پھر کبھی مقطع میں شعر پڑھوں گا۔ وہ غلام اپنے ہی نفس کے، میں غلام اپنے ضمیر کا، وہ غلام اپنے ہی نفس کے، میں غلام اپنے ضمیر کا، وہ امیر شام کے معتقد، میں محب جناب امیر کا، وہ غلام اپنے ہی نفس کے، میں غلام اپنے ضمیر کا، وہ امیر شام کے معتقد، میں محب جناب امیر کا، وہ ثقیف والے ہیں کلمہ گو، تو مسلمہ ہوں میں غدیر کا۔ وہ ثقیف والے ہیں کلمہ گو، تو مسلمہ ہوں میں غدیر کا، کوئی شام پائے کوئی سحر، یہ تو اپنا نصیب ہے۔ ماشاءاللہ آپ تو منقبت کے بھی حافظ ہیں قبلہ۔ جو ملتا ہے بخارت نہیں کی، واہ واہ ایک مجبوری اتنا بے زبان ہے جو وہی بولتا ہے، اس کی مشکل ہے۔ اگر اجازت ہو میں پکڑ لوں؟ نہیں مومن کا ہو جائے کسی کھڑے کرے۔ لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لو أن السماوات والأرضين وضعتا في كف، ووضع إيمان علي في كفة، لرجها ایمان و علی صلوات پڑھنا۔ رات جو ہے تفسیری پروگرام مجلس ہو گئی اور تفسیری نشست ہو گئی، اور اس کی وجہ سے پھر نیند نہیں آئی، ہم 3 بجے کے بعد گئے اور باہر بارش میں بھیگ گئے کل نماز کے بعد یہاں، تو سردی لگ گئی اور بخار بھی ہلکا سا لگا۔ عارف صاحب سے نے گزارش کی تھی، بیچارے مصروف تھے، ڈاکٹر رئیس سے بتائی دوا کو میں نے کھا لیا، حالانکہ کہتے ہیں حکیم منظور ہے حکیم کو ہر شے کی معرفت، حالانکہ اپنی معرفت اس کو محال ہے، تو میں اسی میں میرا گلا چلا گیا۔ میں ابھی اظہار بھائی سے میں نے کہا کہ ٹھیک 8 بجے سوئی ٹکرائی میں آ جاؤں گا، میں ذرا زیارت کروں مولا کی۔ تو داخل ہوا تو یہ مین گیٹ پہ اندر ذریعے سے پہلے یہ روایت لکھی ہوئی، جائیے گا سامنے سے بابا قبلہ صاحب اندر جاتے ہیں نا، تو یہ روایت پیغمبر کی مولا کائنات کے پورے گیٹ بڑی سنہرے الفاظ میں لکھی ہوئی، اور میں نے اسی کو سوچا کہ اسی میں عنوان کلام قرار دیا۔ دونوں طرف امام شافعی کا وہ مصرع لکھا ہوا ہے مولا کے اس ذریعے سے پہلے، 4 مصرے جو امام شافعی کے ہیں وہ لکھے ہوئے ہیں، اس کے اوپر یہ روایت ذریعے سے پہلے لکھی ہوئی ہے، بڑے الفاظ ہیں۔ امام شافعی نے قافیے کا استعمال کیا ہے، جو یہاں پہ مولا گھرہ میں لکھا گیا ہے، علی حبہ جنہ، علی وہ ہے
آپ داخل نظری بھی جاؤ دونوں طرف لکھا ہوا ہے علی حب جنہ، علی وہ جس کی محبت جنت دیتی ہے. قسیم النار والجنہ، یہ جنت اور جنت کو استعمال کیسے کیا ہے امام شافعی نے؟ قسیم النار والجنہ، جنت جہنم تقسیم کرنے والا ہے فاروق اعظم، امام الانس وصی المصطفیٰ حقا امام الانس والجنہ. تو جنہ 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 تینوں قافیہ استعمال کیا امام شافعی نے. بہرحال محمد نے آپ کو بتایا ہوگا، آپ اسی لیے جب داخل ہوتے ہیں تو بائیں طرف مقدس اردبیلی دفن ہے اور داہنی طرف علامہ دہلوی دفن ہے. یہ دو بڑے نگہبان ہیں مولا کائنات، جنہوں نے علمی خدمات کی ہے تشیع کے لیے. تو میں نے اس روایت کو عنوان کلام مجھے اچھا لگا کہ اب یہ روایت دیکھ لی، چلے اس پہ گفتگو کرتے ہیں. ارشاد پیغمبر ہے جو مولا کے گیٹ پہ لکھا گیا ہے عزیز القبر، لو ان السماوات والارضین وضعتا فی کفۃ، اگر دنیا اور زمین و آسمان سب کو، پوری کائنات کو ترازو پہ رکھا جائے، دنیا سماوات والارضین پوری کائنات کو رکھا جائے ایک ترازو پر، ووضع ایمان علی، اور علی کے ایمان کو ایک ترازو پر رکھا جائے، لرجح ایمان علی، تو علی کے ایمان ترازو بلند ہو جائے گا، دنیا اور کائنات اس کا تقابل نہیں کرتے. یہ ارشاد پیغمبر نے لکھا ہے. اور کائنات کے ایمان، کائنات پوری کائنات ایک طرف، ایمان علی کا مقابلہ نہیں کر سکتی. اور اس گیٹ سے جو لکھا ہوا ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ بہت ہی زیادہ اہم سی روایات میں سے ایک روایت. حدیث پیغمبر کو یہاں لکھنا اس بات کا اعلان، اس کی اہمیت کتنی ہوگی گیٹ ذریعے سے پہلے کہ ساری کائنات ایک طرف، ایمان علی ایک طرف، اور وہ بلند ہے. اور ظاہر شاعر نے بھی کہا ہے کہ سفر طویل ہے، راہ نجات چھوٹی ہے، علی کا ذکر بہت ہے، حیات چھوٹی ہے. علی کو کیسے میں مولائے کائنات کہوں، بڑا ہے نام علی کائنات چھوٹی ہے. تو اسی روایت کا ترجمہ ہے یہ. تو سوال ہے کہ پہلا سوال کہ ایمان رہتا کہاں ہے؟ کل بھی گفتگو رات میں عقیدے ہوئی تھی نا، ایمان کہاں رہتا ہے؟ جی دل میں نا، دکھائی پڑتا ہے؟ نہیں. اچھا یہ بتائیں کہ انسان بڑا ہے یا زمین بڑی ہے؟ انسان. کیوں؟ اشرف المخلوق. اچھا تو یہ ہر سال جو برتھ ڈے کرتے ہیں کیسی برتھ ڈے ہوتی ہے؟ تو جو کہ تفصیل گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں اس حوالے سے. آپ نے کہا برتھ ڈے ہوتی ہے، کیا کیک کٹتے ہیں؟ میں تو کراچی میں تھا، وہاں آئے خاندان والوں نے پیٹی کرنا، میں یہاں وہاں پورا شادی کا پروگرام رہتا ہے برتھ ڈے میں. تو انسان بڑا ہے زمین بڑی ہے؟ لو ان السماوات والارض روایت دے رہی ہے مولا کی طرف. زمین، آسمان بڑا ہے انسان بڑا ہے؟ جی کون بڑا ہے؟ جی کہیں گے ابے آسمان بڑا ہے، یہی لوگ کہیں گے. اچھا آپ چلے آگے آپ کے پاس بڑی خوبصورت گاڑی ہے، مجھے نہیں پتا، میرے پاس بائک بھی نہیں ہے. اب گاڑی کا ماڈل کیا ہوتا ہوگا؟ گاڑی بڑی ہے آپ بڑی، کون بڑا؟ جی ہوتا نہیں عمل میں، ذرا سے گاڑی خراش لگ جائے جان نکل جائے گی. اتنی خوبصورت گاڑی نہیں لگ گیا خراش. اچھا آپ رہتے کہاں پر؟ نہیں محمد علی رہتے ہیں نیوزی لینڈ میں. کچھ لوگ کلپٹن میں رہتے ہوں گے، ڈیفینس میں رہتے ہیں، تو وہ اپنے ساتھ میں، میں ڈیفینس میں رہتا ہوں، میرا مکان کلپٹن. میں نے ان سے پوچھا آپ بڑے کلپٹن بڑا ہے، آپ بڑے ڈیفینس بڑا ہے، جو آپ تعلق ہے میرا مکان وہاں ہے، یعنی وہ بڑا ہے تو ہم بھی ہو جائے. وہ بہت بڑی جگہ ہے تو ہم بھی بڑے ہو جائیں اس کے ذریعے سے، یعنی بڑی وہ ہو جگہ ہے نا، ہم تو بڑے نہیں. برتھ ڈے کرتے ہیں. اچھا میں نے پوچھا برتھ ڈے کا ترجمہ کر دیں، تشریح کر دیں. برتھ ڈے ہے کیا؟ کہتے ہیں 1 سال پورا ہو گیا. کس چیز کا؟ جی
نہیں عمر کا نہیں، عمر کا. عمر بڑا نہیں ہوتا، عمر بڑی ہوتی ہے. عمر بڑی. وہ چھوٹا ہی رہے گا. تو سوال یہ ہے کہ برتھ ڈے کرتے ہیں آپ، 1 سال کیا ہو گئے جی؟ ارے برتھ ڈے بہت کرتے ہیں آپ لوگ. 1 سال کیا ہو گیا؟ پھر برتھ ڈے کیوں کرتے ہیں پیدائش جی؟ وہی ہو گیا 12 وفات بھی ہے، جشن بھی کر رہے ہیں. ہم منائیں، ہم منائیں. 1 سال گیا مگر کیک کٹتا ہے، ہنگامہ مچتا ہے. برتھ ڈے اچھا تو ہوا کیا؟ کہ زمین کا چکر مکمل ہوا. توجہ چاہتا ہوں میری بات ہے. یہ نوروز جو ایران میں ہوتا ہے نا، یہ اس لیے ہوتا ہے 9 روز نیا دن. زمین سورج کا چکر لگاتی ہے نا، آپ لوگ سائنسداں ہیں، میں ایک طالب علم ہوں. چکر لگاتی ہے نا سورج کا. جب اس کا 1 سال چکر مکمل ہوتا ہے شمسی لحاظ سے، دنیا ہے شمسی چل رہی ہے، چکر زمین لگا رہی ہے. جب 1 سال چکر لگا لیتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ 9 روز. آج نیا دن، زمین کا پہلا دن چکر لگانے کے بعد پورا مکمل کرتی چکر. اس چکر میں ہوتا کیا ہے؟ بہار سے شروع ہوئی زمین، بہار کے بعد سردی میں آ گئی، اور سردی کے بعد گرمی، اور گرمی کے بعد خزاں میں آ گئی. خزاں آتے آتے جو بہار میں درخت ہرا بھرا تھا، وہ خزاں آتے آتے مرجھا گیا، سوکھ گیا، خشک ہو گیا. درخت ہرا بھرا نہ رہا، تو اب خزاں آ گئی، پیڑ سوکھنے لگے. آہستہ آہستہ رفتہ رفتہ جیسے ہی یہ چکر مکمل ہونے لگا، جس دن یہ مکمل ہوا اب پھر پتیاں، توجہ چاہتے ہیں، پھر پتیاں نکلنے لگی. اب درخت وہی جو سوکھ رہا تھا خزاں کا، وہ ہرا بھرا. میں ایران بہت دیکھتا ہوں، 30 سال دیکھ رہا ہوں قوم میں. کیا ہو گیا؟ نوروز ہے، آج درخت ہرا بھرا ہونے لگا. آج سوکھنے والا جو تھا، کیوں؟ کہ زمین کا چکر دوبارہ، جب چکر مکمل ہو رہا تھا تو سوکھ رہا تھا، جب شروع ہوا تو پھر ہرا بھرا. میں نے گائے کو دیکھا، گائے کچھ موٹی ہو گئی 1 سال میں. درخت کو دیکھا، کچھ وہ 1 سال میں، توجہ چاہتا ہوں، موٹا ہو گیا. پیڑ موٹا، جانور موٹے، وہ خوش ہو گئے، ہمارا 1 سال اور گزر گیا. اب انسان بتا اس نے کیا کیا 1 سال میں؟ توجہ چاہتا ہوں. اب انسان یہ بتایا اس نے کیا کیا، کیوں برتھ ڈے منا رہا ہے؟ اس کا جسم موٹا ہو گیا جی، بظاہر موٹا ہو گیا. 1 سال بڑے ہو گئے، بڑی خوشی ہوتی ہے بھائی 1 سال بچہ بڑا ہو گیا، 1 سال بڑا. اب تو لوگ 100 سال کا برتھ ڈے مناتے ہیں. خدا مغفرت کرے. آج ہمارے بہت بڑے مرجع اور مجتہد حضرت اللہ علیہ صافی جن کا رات میں تذکرہ کر رہا تھا، 100 سال کے ہیں، ان کا آج انتقال ہو گیا. بہت عظیم مرجع، بہت عظیم. میں حرم معصومہ میں پرانے آج سے 20-25 سال پہلے علمی بحث کر رہا تھا، کچھ علماء کے ساتھ ہم لوگ بیٹھے کر رہے تھے. ان کو گزر ہوا، عبد اللہ کو قبر کے پاس وہ آئے تو ہم تبھی تو کھڑے ہوئے ان کے احترام میں. وہ چلے گئے فاتحہ پڑھنے دوبارہ. جب پھر واپس آئے پھر ہم کھڑے ہو گئے، جتنے ہم انڈیا پاکستان میں 8-10 علماء بحث کر رہے تھے. وہ کچھ دور گئے، پھر وہاں سے انہوں نے اپنا خادم بھیجا، کہا میرے پاس آؤ، دفتر میں آؤ. تو ہم گئے ان سے ملنے کے لیے. انہوں نے کہا تم لوگ انڈیا کے پاکستان کیوں رہتے ہو؟ پاکستان گیا. کہا تبھی تم نے احترام دیکھا، اتنے لوگ بیٹھے کوئی نہیں کھڑا ہوا، اور تمہارے والدین نے وہ تربیت کی ہے، تو ہمیں دیکھ کے خود کھڑے ہوتے ہیں. غرض یہ کہ برتھ ڈے ہو رہی ہے تو آپ میں کیا تبدیلی آ گئی جو آپ برتھ ڈے کر رہے ہیں؟ وہ تو موٹے ہو گئے، درخت موٹے ہو گئے، انسان موٹے ہو گئے، سب موٹے ہو گئے. آپ میں کیا تبدیلی آئی جو آپ برتھ ڈے کر رہے ہیں؟ اگر آپ کہیں ہمارا 1 سال عمر ہماری گھٹ گئی تو مان پہ آپ تیار ہی نہیں ہوں گے. ہم تو بڑے ہو گئے، میرا بچہ 1 سال کا اور ہو گیا، یہی کہتے ہیں نا. تو کس بنا پر ہوا؟ کہا زمین نے سورج کا چکر لگایا. تو محنت آپ نے بھی زمین نے کی، زمین نے محنت کی نا. تو محنت زمین کر رہی ہے، خوش آپ ہو رہے ہیں. 1 سال اس کی محنت. تو میں نے کہا اس کے چکر میں آپ کو اشرف مخلوقات ہیں. توجہ چاہتا ہوں. میں دوسری روایت یہاں لکھی، اس کے ساتھ اس پہ میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں. میں نے کہا آپ تو انسان ہیں،
آپ نہ پیڑ ہیں، نہ حیوان ہیں، نہ جانور ہیں، نہ چڑی، نہ پرند. آپ ہیں انسان. آپ اشرف مخلوقات ہیں. آپ کے لیے یہ سب پیدا کیے گئے ہیں. تو یہ آپ سے بڑے نہیں ہو سکتے. تو زمین کے چکر لگانے سے ہم بڑے توجہ چاہتے ہیں. زمین چکر لگائے، گائے بڑی ہو جائے، پیڑ بڑا ہو جائے، بھینس بڑی ہو جائے، بکری بڑی ہو جائے، سب بڑے ہو جائے کائنات میں، مگر انسان بڑا نہیں ہوتا. اس کا برٹے کا فلسفہ سمجھنا پڑے گا اسے. پھر وہ کیا بڑا ہو گیا؟ اس کا کیا ہوا؟ اگر زمین کے چکر سے انسان بڑا ہو جائے تو زمین بڑی، انسان چھوٹا. زمین بڑی، انسان چھوٹا. کیوں؟ کہ زمین کیا ہے؟ کہ زمین ہماری زینت نہیں ہے. ما علی الارض زینۃ لہا. توجہ چاہتا ہوں. قرآن نے کہا جو کچھ زمین پر ہے وہ زمین کی زینت ہے. انسان کی زینت، شاید میری بات معلوم نہیں چل رہا ہوں. ما علی الارض زینۃ لہا، جو کچھ زمین پر ہے قرآن کہہ رہا ہے وہ زینت ہے زمین کے لیے. انسان کے لیے، انسان تو اشرف ہے نا. اگر زمین زینت بن جائے انسان کی تو وہ اشرف بن جائے گی. جو کچھ زمین پہ اگر وہ زینت بن جائے انسان کی، وہ اشرف بن جائے گا. مگر کیونکہ انسان اشرف ہے، افضل ہے، تو زمین بھی مفضول، اور جو کچھ زمین پر ہے وہ بھی مفضول. انسان افضل. تو زمین انسان کو بڑا نہیں کر سکتی. 1 سال پورا ہو جائے. آسمان بڑا ہے. یعنی زینا للسماوات انا زینا السماء الدنیا، ہے نا یہ آیت؟ انا زینا السماء الدنیا بزینت الکواکب. ہم نے آسمان دنیا کو ستاروں سے زینت دے دی. تو آسمان کی زینت بھی ستارے ہیں. آسمان بھی انسان کی زینت نہیں. کائنات کی کوئی چیز انسان کی زینت نہیں. بس ایک سوال بھی چل رہا ہوں آگے. تو پھر انسان کی زینت کیا ہے؟ جی، نہ زمین نہ آسمان. کیونکہ انسان اشرف مخلوقات ہے، افضل. مفضول انسان کی زینت نہیں بن سکتا. اور کائنات میں جو کچھ ہے انسان کے علاوہ وہ مفضول ہے انسان کے زینت. تو اللہ ایسی چیز کو زینت بنائے جو انسان سے افضل ہو. اللہ ایسی چیز کو زینت بنائے جو انسان سے افضل ہو. اس کو بنائے گا پھر اللہ. یہ سورج چکر زمین لگا رہی ہے، اور جو کچھ ہو رہا ہے یہ سب اسی کی زینت ہے، انسان کی زینت نہیں ہے. زمین سورج کا طواف کر کے مکمل کر لے، یہ اس کی زینت. پھر ہماری آپ کی زینت کیا ہے؟ دوسرا سوال، کیا اللہ کے پاس قدرت نہیں تھی کہ ہم کو ایسا بنا کر پیدا کرتا کہ ہم گناہ ہی نہ کرتے؟ واہ واہ. کیا اللہ کے پاس ایسی قدرت نہیں تھی؟ ملائکہ کو پیدا کیا گناہ کرتے ہیں وہ نہیں کرتے. پروردگار تو ان کو معصوم بنا کر پیدا کرتا، گناہ نہ کرتے، نہ گناہ کرتے، نہ جہنم بناتا، نہ مشکلات آتی، نہ شیطان آتا. تیرے پاس قدرت ہے کہ نہیں؟ اور جو چاہتا ہے. تو ساری کائنات زینت نہیں ہے انسان کی. انسان سب کی زینت ہے. اب برتھ ڈے منائے جو منائے، زمین کے چکر کا برتھ ڈے نہیں ہوتا. پھر انسان کی زینت کیا ہے؟ توجہ چاہتا ہوں. انسان کس کا چکر لگائے؟ اپنی زینت کا، جو اس کی زینت ہو انسان کی. تو اب زینت انسان ہے کیا؟ آئیں قرآن سے پوچھتے ہیں، وقت نہیں ہے. قرآن نے کہا ہم نے حببا الیکم الایمان. توجہ چاہتا ہوں. روایت کہتی ہے ساری کائنات کو ایک طرف رکھ دیا جائے، ایمان علی کو رکھ دیا جائے تو بلند ہو جائے گا. اب آیت کہتی ہے قرآن میں حببا الیکم الایمان، اللہ نے ایمان کو تمہارے لیے پسند کیا. توجہ چاہتا ہوں. اللہ نے ایمان کو تمہارے لیے پسند، یعنی تمہاری زینت کیا ہے؟ توجہ چاہتا ہوں. محمد مولا کائنات کی یہ روایت ہے. حبب الیکم الایمان، اللہ نے تمہارے لیے ایمان کو پسند کیا. وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، قرآن کہہ رہا ہے اللہ نے ایمان کو پسند کیا
اور اس کو زینت بنا کر تمہارے دل میں رکھ دیا. جو چاہتا ہوں ہم نے ایمان کو پسند کیا تمہارے لیے اور تمہارے لیے زینت بنا کر ایمان کو رکھ دیا. تو انسان کی زینت کیا ہے؟ اور جو چاہتا ہوں ہے کہاں؟ دل میں. اور روایت کو دیکھیں آپ، آیت کو دیکھیں. ہم نے تمہارے لیے ایمان کو پسند کیا اور زینہ فی قلوبکم، اور ایمان کو دل میں رکھ دیا. اب دل میں ایمان زینت بن کر آ گیا. ایمان ہے کیا جو زینت بن گیا؟ یہ ایمان ہے کیا جو زینت بن گیا؟ کیسے سمجھے کہ ایمان زینت ہوتا ہے؟ اب مولائے کائنات کے اس فضائل کو، اس گوشے کو پیغمبر نے یہاں پر اس آیت کی تفسیر کی. زینہ فی قلوبکم، ہم نے تمہارے دل میں ایمان کو زینت بنا کر رکھا. زمین، آسمان، کائنات کوئی تمہاری زینت نہیں ہے، سب مفضول ہے. تم افضل ہو، اشرف ہو. تمہاری زینت ایمان ہے، اور ایمان تم سے بڑا ہے چھوٹا ہے؟ بڑا ہے نا. زینت انسان کی ہے. زینہ فی قلوبکم، تمہارے دل میں رکھ دیا تو وہ تم سے بڑا ہے زینت. تو سمجھ میں کیسے آئی ایمان زینت ہے؟ یہ سمجھیں کیسے کہ علی یہ ایمان زینت ہے؟ تو اب پیغمبر نے اس کی تفسیر کی، یا علی حب کا ایمان. پیغمبر نے اس کی تفسیر کی، یا علی حب کا ایمان و بغض کا نفاق. اے علی تم سے محبت ایمان کی علامت ہے. اب اگر انسان کو زینت لینا ہے تو علی سے محبت کرنا ہوگا. قرآن نے کہا ہم نے زینت بنایا. زینت کس چیز کو بنایا؟ پیغمبر نے کہا یا علی حب کا ایمان، تمہاری محبت ہے ایمان. اب جس کے دل میں علی کی محبت ہے وہ اشرف مخلوقات ہے، جس کے دل میں نہیں ہے وہ بدترین مخلوقات ہے. افضل مخلوق بننا ہے تو زینہ فی قلوبکم. پیغمبر نے اس روایت میں بھی کہا ایمان اگر ہے علی کا تو بلند ہو جائے گا، کائنات چھوٹی ہو جائے گی تو آپ کا کوئی زمین و آسمان آپ کی زینت نہیں بن سکتے. کیونکہ آپ اشرف ہیں، آپ کا ملائکہ نے سجدہ کیا ہے، آپ کو اللہ نے علم دیا ہے. لہذا جب بلند ہو گئے آپ، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، قرآن نے کہا ہم نے اپنی روح کے اندر ڈال دی. فسجدوا لہو، آپ سب کو سجدہ کر جاؤ. انسان کا سجدہ ملائکہ کر گئے، جنات کر جائیں، ساری کائنات کر جائے، انسان بلند ہوتا چلا جائے گا. اس کی زینت دنیا نہیں بن سکتی، زمین، آسمان، چرند، پرند کچھ نہیں بن سکتے. کیوں؟ یہ سب سے اشرف ہے. تو اب اس کی زینت بھی اس سے اشرف آنی پڑے جو اس سے اشرف ہو. وہ اشرف کون ہے؟ کہا زینہ فی قلوبکم، ہم نے ایمان کو زینت بنا کر اپنا دل کے اندر رکھا. ایمان سمجھنے کیسے آئے گا؟ میں نے کہا یا علی حب کا ایمان. یہ تمہاری محبت جو ہے وہ ہے ایمان، اور جس دل میں تمہاری محبت ہے وہ مزین ہے. تمہاری زینت ہے انسان، تمہاری زینت علی سے محبت ہے، علی سے محبت ایمان. نتیجہ کبرا صغرا نتیجہ نکلتا ہے فلسفے میں. تمہاری محبت ایمان ہے، تم سے بغض نفاق. تو اب زمین تو چکر لگاتی ہے سورج کا، تو انسان جس کا چکر لگاتا ہے اسے بلند ہونا چاہیے نا. بغیر چکر لگائے زمین کسی کو موٹا نہ کر سکی. تو ہم بغیر چکر لگائے کیسے بڑے ہو جائیں گے؟ کرنے بیٹھ رہے آپ کر لیں. اب یہ ایمان کا بھی ایک چکر ہے، ایمان کی بھی ایک گردش ہے. زینت بن کے محبت علی ایمان بن جائے، مگر اس نے کہا دیکھو ہم ہیں ایمان، ہم ہیں محبت علی، تمہیں ہمارا طواف کرنا ہوگا. اور جو چاہتا ہوں وہ زمین لگا لے سورج کا چکر، وہ مادی گفتگو ہے، مفضول کی ہے. تم افضل ہو تب تمہیں بھی کسی کا طواف کرنا ہوگا. کیسے طواف کریں؟ پیغمبر نے بتایا ایمان زینت ہے، زینت علی ہے، محبت علی زینت ہے. اب اگر چکر لگانا ہے تو یہی روایت روایت کے ساتھ لکھی ہوئی دوسری روایت وہاں لکھی ہے مولا کے در پہ. پیغمبر نے کہا دیکھو علی زینت ہے، محبت زینت ہے، ایمان ہے. تو پیغمبر نے کہا علی مع الحق، علی مع الحق والحق مع علی. علی حق کے ساتھ ہیں اور حق علی کے ساتھ. میں ترجمہ کر رہا ہوں، یہ روایت ہم اپنی نہیں کہہ رہے ہیں، تاریخ بغداد میں معتبر عالم اہل سنت کے ہیں. ابن عساکر نے تاریخ بغداد میں ابن عساکر اس روایت کو نقل کر رہے ہیں. توجہ چاہتا ہوں.
ابن عساکر عالم اہل سنت لکھتے ہیں اپنی اس کتاب میں، معتبر کتاب تاریخ بغداد میں، وہ کہتے ہیں پیغمبر نے کہا انا و علی ابوا هذه الامه، ہم اور علی اس امت کے باپ ہیں. انا و علی ابوا هذه الامه وحق علی على هذه الامه كحق الوالد على ولده، اور علی کا حق اس امت پر وہی ہے جو ایک باپ کا بیٹے پر ہوتا ہے. توجہ جاتا حق علی علی هذه الامه كحق الوالد على ولده، علی کا حق اس امت پر وہی ہے جو ایک باپ کا بیٹے میں ہوتا ہے. اب جو علی کا منکر ہے وہ آگ شدہ ہے یا نہیں؟ توجہ جاتا ابن عساکر کے مطابق حق علی علی هذه الامه، علی کا حق اس امت پر كحق الوالد على ولده، اس بات کا ہے. اب پھر کہتے ہیں علی کا مال وحق ما علی، میں یہاں تک لے آیا. اس کے بعد کا جملہ ہے اللہم ادرک حق حیث ما دار، پروردگار حق کو ادھر ادھر موڑ، اور جدھر جدھر علی جائے. اور کیا اللہم ادرک حق حیث ما دار، جدھر جدھر علی مڑے ادھر ادھر حق کو موڑ دے. آپ سمجھے آپ کو تباہ کرنا ہے محبت علی میں، آپ کا ایک چکر ہوگا وہ اطاعت امام کا ہوگا. جتنی اطاعت بڑھتی جائے گی اتنا امامت کا دباؤ بڑھتا جائے گا، اور امامت کا دباؤ بڑھتا جائے گا، محبت میں اضافہ ہوتا جائے گا. یہ آپ کی قبر کرے گی. ہم زمین کے چکر لگانے پڑے گی. سب سے بڑا برڈے کیا ہے؟ سب سے بڑا برڈے یہ ہے کہ جس دن گناہ، سب سے بڑا برڈے یہ ہے کہ جس دن، یعنی لفظوں بدل دو، سب سے بڑا برڈے یہ ہے کہ دن اطاعت امام میں گزر جائے. جس دن اطاعت امام میں پورا دن گزر جائے آپ بڑے ہو گئے. ہو گئے اطاعت امام میں پر میرا شخص گزرا کتنا کیک کاٹنے چھوٹے ہی رہے. اگر اطاعت امام محبت اطاعت چاہتی ہے، اطاعت امام میں لہذا اللہ نے ہر دور میں امام کو رکھا کہ علی سے لے کے امام زمان تک ہر دور میں امام ہوگا. تمہیں اطاعت امام کے ذریعے چکر لگاتے رہنا ہے. جتنی اطاعت چلتی رہے گی اتنا چکر امام پہ لگاتے رہو گے. وہ سورج ڈوب جاتا ہے، یہ ولایت کا سورج ہے. تم ولایت کے لیے سورج کا چکر لگاؤ، بڑے ہو جاؤ. بس آپ نے جملہ طے کرتے ہیں تو اللہ کے پیدا نہیں کر سکتا انسان معصوم بنا کر. اچھا دل کا حال کیا ہے؟ جملہ کہنا چاہتے ہیں دل میں علی کی محبت ہے جی، سمنارے میں ہے اہمیت میں ہے جی. کوشش سے پورتی کرنے والی کوشش کہنے والی. دیکھیں اگر معرفت ہے تو محبت ہوگی، اگر محبت ہے تو اطاعت توجہ ہے، اور اگر اطاعت نہ ہو تو محبت جھوٹی. محبت جھوٹی ہے، محبت نہیں تو معرفت نہیں. نہیں آتی ہے تھوڑا محبت اگر بڑھتے تو وقت نہیں سمجھ چھوڑیں گے، بڑا بڑھتے محبت کو اب خلاف ہونا پہلے تو محبت نہیں تھا. کیا ہوگا مسئلہ؟ اطاعت چلی جائے تو محبت کم ہو جاتی ہے. کہاں گئی محبت؟ 20 سال میں کم بڑھتے تو محبت کا اچانک دلا میری بات نہیں سن رہی. یعنی اس کا مطلب کوئی اطاعت نہ ہو تو محبت کا بھی کوئی فائدہ توجہ چاہتا ہے. ساری محبت کا باپ جو پروان چڑھاتا ہے اولاد کو بڑا کرتا ہے. ایک دن ملیں گے میں نے آپ کر دیا بچے کو، اتنی بے رحمی کا آپ نے کام کیا. کیا کہ بچے سو میری اطاعت نہیں کر رہا تھا. اگر پیروی نہ ہو تو باپ کی محبت بھی. دوست کو چھوڑ دیتا ہے، کیوں؟ کہا کہ میری بات نہیں سن رہا ہے. یعنی سمجھ میں یہ آیا کہ ہر اطاعت کا مزاج یہ ہے کہ اس میں محبت پوشیدہ ہوتا ہے، اور ہر محبت کے مزاج میں معرفت پوشیدہ ہوتا ہے. اب جتنا یہاں نعرہ لگا رہے ہم لگا
والے ہیں. اگر اطاعت نظر نہ آئے تو مولا کی آواز آئے گی کیسے چاہنے والے ہو. اگر چاہنے والے ہو اطاعت کرنے دو. دل میں میری محبت رکھو یعنی خدا کو. القلب حرم اللہ, دل اللہ کا حرم. القلب حرم اللہ, دل اللہ کا حرم. اب مولا کیا فرماتے ہیں کہ دل اللہ کا حرم ہے, لہذا علی اپنے دل کے دروازے پر خود بیٹھا بیٹھا. مولا کیا کہتے ہیں علی اپنے دل کے دروازے پر خود بیٹھا ہے تاکہ غیر نہ جانے پائے. فلا تسکن احدا, کسی کو جگہ مت دینا اس میں دل میں سوائے خدا کی. اگر خدا ہے تو علی کی ولایت آئے گی. اور صرف یہ کہ آنسو جنت پہنچا دینا یہ ہو گیا, یہ آسان نہیں ہوتا. آنسو معرفت کا اور اطاعت کا ہونا چاہیے. وقت نہیں ہے گفتگو کرنے کا. زینت ہماری کیا سوچے ہم جس در پہ آئیں. دوسرا سوال رہ گیا انشاءاللہ کل پرسوں جو لوگ رہیں گے ان سے گفتگو رہے گی کہ انسان کی زینت محبت مولائے کائنات ہے اور وہی ایمان. بغض اور نفاق کی علامت مولائے کائنات ہے. بڑے بڑے ایسے گزرے ہیں نا, ایک جگہ آج رک گئے محبت علی کے لیے, کہنا ہی پڑے گا. بڑے بڑے محبت مولائے کائنات کا اظہار انہیں کرنا ہی پڑا جاتا ہے, مجبوری ہوتی ہے. دیکھیں جناب احمد ابن حنبل بہت بڑے عالم دین ہیں, بہت بڑے امام ہیں اہل سنت, حنبلی, مالکی, شافعی اور حنفی. یہ جملہ حوالے کا نام ہے. احمد ابن حنبل کہتے ہیں ان الخلافت لم تزین علیہ. دیکھیں زینت کی گفتگو تھی میری. ان الخلافت لم تزین علیہ, خلافت یعنی کو زینت نہیں دیا. امام احمد ابن حنبل کہتے ہیں ان الخلافت لم تزین علیہ, خلافت نے علی کو زینت نہیں دی, بل علی زینہا, بلکہ علی نے خلافت کو زینت دی ہے. وہ اور ہوں گے جو خلافت دے کے تخت و تاج عزت آیا کرتے ہیں, علی خلافت کو زینت دیا کرتا ہے. ان الخلافت لم تزین علیہ بل علی زینہا, زینت دیا ہے. لہذا جب علی کی محبت آ گئی تو آپ نے زینت دی. اور اگر علی کی محبت نہ ہو تو انسان قاتل بن جاتا ہے. چند جملے مسائل اس لیے ضروری ہیں کہ یہ توسل کے لیے مولا کہا کہ در پہ آئے ہیں تو آنسوؤں کا توسل لے کر توسل ہے آنسو. آج جس کے در پہ آئے ہیں نا کائنات کا اولین مظلوم ہے. مگر ظلم کی انتہا ہو گئی. شہزادی کی شہادت کے بعد جب جناب زینب سلام اللہ علیہ نے کہا بابا مجھے نانا کے روضے پہ جانا ہے, تو مولا کائنات نے کہا کہ ابھی نہیں, شب کی تاریکی میں. شب کی تاریکی میں امام حسن امام حسین کو ساتھ لے کر بھیجا اور کہا پہنچ کر چراغ گل کر دینا. اتنا اہتمام مدینے میں کیا تھا حجاب جناب زینب. مگر عزیزو قیامت تب جب علی کی لاڈلی کو 11 محرم ہوا وہاں سے گزارا گیا جہاں سے خدا کسی بہن کو نہیں جائے. شمر نقشہ تیار کیا کہ زینب و ام کلثوم اور رباب و سکینہ کو وہاں سے گزارو کہ ایک طرف حسین کا اکبر کا لاشا ہو اور ایک طرف اصغر اور حسین اور عباس کا لاشا. اور اسی نقشے کے مطابق گزارا گیا. بہن نے بھائی کو زمین پر دیکھا, قیامت ہے. بہن نے بھائی کو دیکھا, گریا لگا. کہا بھیا مقصد کربلا تکمیل کرنا ہے. بہن گریا لگا. سنیں چل چلے مسائل
یہ قافلہ شام، مولا نے مدینے میں انتظام کیا تھا کہ امام حسن امام حسین ساتھ آگے پیچھے جائیں اور شب میں جائیں نانا کے روزے پر، مگر آج وہی زینب بغیر چادر شام سنیں کیا تاریخ کہتی ہے، دو جملے تاریخ کہتی ہے، آیت اللہ عظمہ مرشی کہتے ہیں سب نے سر حسین کا ایک معجزہ دیکھا ہے، وہ سورہ کہف کی تلاوت کر رہا تھا۔ آیت اللہ مرشی کہتے ہیں سب نے ایک معجزہ تو دیکھا ہے کہ سر حسین تلاوت کر رہا تھا، مگر دوسرا معجزہ نہیں دیکھا۔ وہ یہ تھا کہ جب دربار میں جانے کی بات آئی، بہن نے کہا اب زینب دربار میں نہیں جائے۔ سید سجاد نے پتہ تھی اماں دربار میں جانا ہوگا، وہ کہتے ہیں آیت اللہ مرشی ایک مرتبہ سر حسین نے ایک ایک کو دیکھنا شروع کیا۔ کبھی سر امام حسین کی نگاہ جناب رباب پر ٹکرائی، شکریہ ادا کیا، کبھی سید سجاد پر ٹکرائی، شکریہ ادا کیا۔ ایک ایک پر نگاہ امام حسین جا رہی تھی، اور جاتے جاتے ایک مرتبہ نگاہ امام حسین جناب زینب پر رک گئی، اور جب رکی تو کیا دیکھا؟ امام حسین کی آنسوں آنکھوں سے گریا، اور آنسو جاری ہے۔ بہن سمجھ گئی، اے بھیا گریا نہ کرو، اگر شام غریبہ سے زینب ارے سب کچھ لٹا کے شام تک آ سکتی ہے، اے بھیا زینب کھلے سے دربار میں چلی جائے گی، تم گریا نہ کرو۔ ہمارا وقت تو معین تھا، وہ اختتام پذیر ہو گیا۔ آیت اللہ شیخ بشیر صاحب